الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا، تحسین و ستائش اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو سورہ عصر کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا نشان 103 ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں اور سنائیں اس پر سب سے پہلے مجھے
اور پھر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ نے قسم سے کی ہے، والعصر، واو قسمیہ ہے، قسم ہے عصر کی۔ قرآن کریم میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی سورہ مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کی بعض آیات میں اللہ نے قسم کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً 40 آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق قسم سے ہے۔ کہیں والفجر، کہیں والشمس وضحاها، سورج کی، رات کی، مختلف اشیاء کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کے ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس شے کی قسم کھائی ہے اس شے پر غور و خوض کیا جائے۔ سورج کی قسم کھائی تو سورج میں غور و خوض کیا جائے کہ کتنے فوائد ہم اس سورج سے حاصل کر رہے ہیں، اور اگر وہ سورج نہ ہو تو کتنے نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں۔ دن اور رات کا آنا جانا رب نے قسم کھائی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صرف دن ہی چلتا رہے تو انسان کی صلاحیتیں ماند پڑ جائیں، لیکن رات کی تاریکی جب آتی ہے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز پر اللہ نے توجہ دلائی قسم کھا کے کہ ان اشیاء پر غور و خوض کیا جائے۔ رب نے عصر کی قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ امام رازی نے لفظ عصر کے اور اس آیت مبارکہ کے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا مفہوم تو آپ نے گزشتہ سنا تھا کہ والعصر کا معنی مطلق زمانہ، ظاہر زمانہ بدلتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بچہ لڑکپن میں آ جاتا ہے، لڑکپن سے جوانی میں چلا جاتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے زمانے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اس انسان پر گزرتا چلا جاتا ہے۔ پہلا ترجمہ قسم ہے زمانے کی۔ دوسرا مفہوم کہ اللہ نے یہاں پر عصر کا لفظ استعمال کیا ہے، عصر سے مراد نماز عصر ہے، یعنی اللہ نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تیسرا مفہوم انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وقت ہے، قسم ہے وقت کی۔ انسان اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، رب اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ اور چوتھا مفہوم جس پر آج گفتگو ہونی ہے وہ ہے اس سے مراد وقت عصر ہے۔ نماز عصر الگ ہے اور وقت عصر یہ الگ چیز ہے، اور اس کے اندر ایک بہت باریک حکمت پنہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر کی نماز ہونے کے فوراً بعد، کیونکہ عصر کا وقت ہے، وقت عصر شروع ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، دن کا اجالا اندھیرے میں بدل جاتا ہے، یعنی دن کا اختتام بڑی تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ حضرت انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ رہی ہے،
آپ کسی سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، وہ کہے گا 12 سال 13 سال۔ آپ کہیں تم تو چھوٹے ہو ابھی، کہتا ہے نہیں میں بڑا ہو گیا۔ آپ کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے شخص سے پوچھ لیں، آپ کو وہ یہی کہے گا کہ میں بڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ حضرت انسان کی غلطی ہے، یہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا، حقیقت میں یہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ آپ خود غور کریں، کسی انسان کی 80 سال عمر ہو، اللہ نے 80 سال عمر مقرر کی ہو، اور وہ انسان 50 سال گزار چکا ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ کی عمر کیا ہے، کہے گا 50 سال ہو گئے، پھر کہے گا میں بڑا ہوں تمہارا، حقیقت میں وہ 50 سال چھوٹا ہو گیا، اس کی عمر 50 سال کم ہو چکی ہے، لیکن وہ اس کام خیالی میں ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے عصر کے وقت کی، یعنی جس طرح عصر کا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، فرمایا اسی طرح تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم۔ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ مطلق زمانہ، قسم ہے زمانے کی، لیکن جب آپ نے اس کو وقت عصر کے ساتھ جوڑ دیا تو ترجمہ ہوگا قسم ہے تیزی کے ساتھ گزرنے والے زمانے کی۔ جو زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کبھی گھڑی کی طرف غور کریں، گھڑی کے سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے، مسلسل اس کی سوئی ٹک ٹک کرتی ہوئی بڑھتی ہی جاتی ہے، اور وہ وقت اور وہ زمانہ کبھی نہیں رکتا۔ رب کہتا ہے انسان تو زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ برا نہیں ہوتا، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس وقت کو، اس زمانے کو برا کہنے کے بجائے اپنا محاسبہ کر لے، اپنے آپ میں تبدیلی لے آ۔ آپ کبھی کسی سگنل پر کھڑے ہوں، اشارے پر، تو وہاں پر کچھ سگنلز پر یا تو ریڈ، گرین اور یلو لائٹس ہوتی ہیں، اور بعض جگہوں پر اوپر سیکنڈز چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی وہ سیکنڈ 1 2 3 سے شروع نہیں ہوتا، وہ 60 59 الٹی گنتی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ تیرے پیدا ہونے کے بعد الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اب تو بڑا نہیں ہو رہا، تو چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ذہن سے یہ خواب خیالی نکال دے، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا۔ فرمایا قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، اور یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت اس بات کا گواہ ہے، کیونکہ قسم بطور گواہ کے پیش کی جاتی ہے۔ آپ سن چکے ہیں کوئی اللہ کی قسم کھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے۔ رب نے زمانے کی اور تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی، یعنی اللہ زمانے کو گواہ بنا رہا ہے کہ یہ زمانہ گواہ ہے کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ رب نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا ہے، لفظ ان کی تاکید۔ لفظ ان کا معنی بے شک یا یقیناً ہوتا ہے، یقیناً۔ الانسان، انسان لفظ عام ہے، مجموعی طور پر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ لفی خسر، لام بھی تاکید کا، لفی کے اندر لام بھی تاکید کا، اور فی کے اندر مزید تاکید ہے، کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔
عربی میں ایک جملہ ہے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ گھر میں کا مطلب اس کو چاروں طرف سے، اوپر نیچے سے گھر کی دیواروں نے، گھر کی چھت اور زمین نے گھیر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یعنی چاروں طرف سے گھر کی دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے گھر کی، نیچے زمین ہے، ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ فرمایا انسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، ہر طرف سے خسارے میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن آپ کسی سے گفتگو کریں تو انسان اپنے زبان حال سے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں خسارے میں نہیں ہوں۔ یہ ساری باتیں ایسے ہی کہی جاتی ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ دیکھو انسان کتنی ترقی کر رہا ہے، اس نے سڑکیں بنا لی ہیں، عمدہ سواریاں اس نے ڈیزائن کر لی ہیں، اس نے دریاؤں کو چیر دیا ہے، سمندر کے سینے پر یہ بڑے بڑے جہاز لے کر گھومتا ہے، اس نے پہاڑوں کو مسخر کر لیا ہے، زمین کی تہ میں اتر گیا ہے۔ انسان کہاں سے خسارے میں ہے؟ یہ چاند پر قدم جما چکا ہے، مریخ پر سفر کی تیاری اور سفر طے کر چکا ہے۔ انسان تو خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہاں پر اللہ دنیا کے خسارے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز ظاہر سے جوڑ دیتے ہیں، جو چیز ہمارے سامنے ہے ہم اپنی صلاحیت کے مطابق اس بات کو اس ظاہری چیز سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ ایک مخفی اور چھپی ہوئی چیز کی بات کر رہا ہے۔ اور خسارہ بھی ایسا لفظ ہے، آپ اگر قرآن مجید میں غور کریں کہ نقصان کے حوالے سے، کمی کے حوالے سے کتنے الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں کیا خوبصورتی ہے۔ اللہ نے بخسن کا لفظ نہیں کہا، بخسن کا معنی بھی کمی اور نقصان کے آتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے ضرر، ضرر کا معنی بھی نقصان، تکلیف، کمی ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد عام نقصان ہوتا ہے۔ ضرر نفع کی ضد ہے۔ کساد کا لفظ بھی آتا ہے نقصان کے لیے، عربی میں کاف، سین، الف اور دال، کساد۔ کساد کا معنی ہوتا ہے اشیاء فروختنی میں اس کی مانگ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ آپ کوئی شے بیچنے کے لیے لائے لیکن اس کی مارکیٹ میں مانگ نہیں ہے، یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ جس چیز کی مانگ ہو، کاروبار کرنے والا وہی چیز اپنی دکان میں رکھتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن کے سوٹ رکھتا ہے کہ اس کی مانگ ہے۔ لیکن جس شے کی مانگ نہ ہو اور اس میں نقصان ہو، اسے کہتے ہیں عربی میں کساد۔ اللہ نے کساد کا لفظ نہیں کہا کہ انسان ایسے خسارے میں ہے کہ ایسی چیز لے آیا جس کی مانگ نہیں تھی۔ لفظ خسارے کا ذکر ہے۔ بخسن کہتے ہیں کسی اچھی چیز کے بدلے آپ کوئی ناقص اور بری چیز لے لیں، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اچھی چیز دے دی اور غلط چیز لے آیا غلطی سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نقصان ہو گیا۔ عربی میں اس نقصان کو کہتے ہیں بخس۔ ایک لفظ اور آتا ہے بورا یا بوار۔ بوار کا لفظ، بوار کہتے ہیں نقصان ہوتے ہوتے دیوالیہ ہو جانا۔ لیکن وہ دیوالیہ، وہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقصان بعض دفعہ پورا بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیوالیے، کئی ممالک دیوالیے ہو جاتے ہیں، کئی تاجر دیوالیے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ ایسے نقصان ہے ان کی تلافی ممکن ہے۔ ایک لفظ آتا ہے عربی میں مغرم، مغرم کا معنی ہوتا ہے تاوان، جو رقم بلا وجہ ادا کرنی پڑ جائے۔ آپ نے وہ نقصان نہیں کیا، کسی اور نے نقصان کیا ہے، لیکن آپ نے اس شخص کی گارنٹی لی تھی، اب وہ نقصان آپ کو بھرنا پڑے گا، تو لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گیا، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ لیکن خسارہ ایسا نقصان ہے کہ اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بخس، بوار ایسے لفظ نہیں ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان اپنا ایسا نقصان کر رہا ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک نفع نقصان کا معیار کچھ اور ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک، انسانوں کے نزدیک کامیابی کا، نفع نقصان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کامیابی اور نفع نقصان کا معیار کیا رکھتا ہے؟ کسی کے پاس خوبصورتی ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت آدمی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بدصورت ہو تو کہتے ہیں حسن کی کمی ہے، کمی نقصان ہی ہے، اس کو لوگ کمی کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر حسن کامیابی کا معیار ہوتا تو میرے دوستو بلال حبشی کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے اور ابو لہب کامیاب ہو جاتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے بلال حبشی کو کامیابی ملی، ابو لہب کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ ابو لہب نام سے ہی پتہ چلتا ہے، شعلے جیسی سرخ و سفید رنگت والا، نام عبد العزیٰ ہے۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، اس کی طرف منسوب تھا۔ جس طرح مسلمان عبداللہ نام رکھتے ہیں، اپنے نام کو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، وہ کہتے تھے یہ عبد العزیٰ ہے، عزیٰ کا بندہ ہے۔ لیکن لوگ اسے عبد العزیٰ نہیں کہتے تھے، لوگ کہتے تھے اتنا خوبصورت ہے، اس میں حسن کی کمی کیا ہے؟ اس کا نام ابو لہب ہے، شعلے جیسی رنگت والا۔ لیکن یہ نفع نقصان کا معیار نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے ہمارا حسب نسب اتنا عمدہ نہیں ہے، لہذا یہ ایک کمی ہے، یہ ایک نقصان ہے، کاش ہم بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوتے۔ میرے دوستو، اگر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنا یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو اللہ ابو جہل اور ابو لہب کو ناکام نہ کرتا۔ نسب تو دیکھیں، انبیاء کی اولاد میں بنو اسماعیل میں اللہ نے، حدیث میں آتا ہے، بنو کنانہ کو منتخب کیا۔ بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں یہ ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، بلکہ یہ قریش کے سردار تھے۔ حسب نسب کتنا اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود ناکام اور نامراد ہو گئے۔ نسب کہیں نہ کہیں جا کے پیغمبر کے جد اعلیٰ تک ملتا ہے، اور اگر رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر کے چچا ہیں، لیکن حسب نسب یہ کامیابی کی ضامن نہیں ہے، کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، حسب نسب نہیں ہے، اعلیٰ خاندان نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام ہے، غلام کا کیا حسب نسب ہوگا؟ لیکن اللہ کی جناب میں وہ کامیاب ہے، کیونکہ رب نے حسب نسب کو کامیابی کا معیار نہیں رکھا کہ اس کا نسب کمزور ہے لہذا یہ خسارے میں ہے، یہ کوئی کمی ہے۔ کسی کے پاس بیماری ہے، لوگ تندرست کو کامیاب سمجھتے، اس کے پاس تندرستی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔
اور کہا جی میں بیمار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایک ایسا شخص بھی تھا، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، برس کے مریض تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا ایک برس کا مریض آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا، اس سے دعا کروا لینا۔ یہ بیماری بھی خسارے کا باعث نہیں ہے۔ کتنے تندرست خسارے میں ہوتے ہیں اور بیمار وہ کامیابیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے ہاں کامیابی کا اور خسارے کا معیار کچھ اور ہے۔ رب نے انسان کے معیار کی بات نہیں کی یہاں پر۔ کوئی یہ سمجھتا ہے میرے پاس اولاد ہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اولاد کسی کام نہ آئی۔ ابو لہب کے بیٹے تھے، اولاد میں بھی بیٹوں کا ہونا لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے بپھرتا تھا، متکبر بنا ہوا تھا، ان کان ذا مال و بنین، اس کے پاس مال و دولت تھا، اس کے پاس بیٹے تھے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اللہ کے پیغمبر ہماری آیات تلاوت کرتے تو کہتا تھا قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لیکن اگر اولاد کامیابی کی ضمانت اور معیار ہوتی تو اللہ تعالیٰ ابو لہب کو کامیاب کر دیتا۔ جب ابو لہب مرا، تاریخ میں آتا ہے اس کی لاش سڑ رہی تھی، لوگوں نے اس کے بیٹوں کو غیرت دلائی، انہوں نے ایک حبشی غلام کو کچھ روپیہ پیسہ دے کر ڈنڈوں کے ساتھ اور لاٹھیوں کے ساتھ اس کی لاش کو گڑھے میں ڈلوایا۔ اور بے اولاد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت کی کمی ہے، میں خسارے میں چلا گیا۔ جس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر طاقت کامیابی کا معیار ہوتی تو غزوہ بدر میں میرے دوستو 313 صحابہ کامیاب نہ ہوتے۔ وہ 1000 کا لشکر، اس کے پاس قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن شکست کا سامنا کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کامیابی کا معیار طاقت کو نہیں بنایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد سے کہنے لگے ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، اور سیدنا یعقوب کے 11 بیٹے تھے۔ ایک قوت ہوتی ہے جس کے ہاں بیٹے ہوں اور اللہ نے اولاد زیادہ دی ہو، بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ ایک پاور رکھتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ یرتع، وہاں جا کر کچھ کھائے گا پیے گا، جان پکڑے گا، ویلعب، کھیل کود کرے گا، ہر وقت گھر میں بیٹھا رہتا ہے آپ کے ساتھ۔ انا لہ لحافظون، ہم 11 بھائی ہیں اس کے، ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم کھیل کود میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ اس میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ اپنی قوت پر ناز تھا، اپنے بھائیوں پر فخر تھا۔ کہنے لگے اگر ایسا ہوا لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم جوان کڑیل جوان موجود ہیں طاقتور، اور اسے ایسے ہی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اگر بھیڑیا کھا گیا اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہم تو نقصان میں ہوئے، پھر ہماری قوت کا کیا فائدہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قوت ہے تو خسارہ نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت میں خسارے میں تھے۔ کامیاب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا، تو قوت کا نہ ہونا بھی یہ خسارے کی علامت نہیں ہے۔ رب نے مال و دولت دیا ہو، لوگ کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، بعض ایسے مال والے بھی دنیا میں گزرے ہیں جن کا مال خسارے کا باعث تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے اللہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں یا اللہ ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس اولاد ہے، فلم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، ان کے مال نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ہاں خسارہ ضرور ملا ہے۔ تو مال و دولت بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ بعض دفعہ مال ہوتے ہوئے بھی انسان خسارے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ کمتری یا برتری بھی کامیابی کی علامت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کمتر کہلاتے ہیں، یہ رب کی تقسیم ہے۔ کسی کا خاندان اعلیٰ ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، مال و دولت میں زیادہ ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، صحت کا عالم ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بھی معیار نہیں ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، جسے چاہے کمتر بنا دے، جسے چاہے برتر بنا دے۔ اگر برتر اور کمتری ہونا معیار ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کامیاب نہ ہوتے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول، کس رسول کی بات کرتے ہو؟ یأکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی خرید و فروخت کے لیے نکل جاتا ہے۔ ہم جیسا ہی انسان، ہم اس کی بات مانیں، ہم تو اسے کمتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ کہتے تھے لئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی بات مانی، انکم اذا لخاسرون، تو تم تو خسارے میں ہوگے۔ کمتر کی بات مانتے ہو، اپنے جیسے انسان کی بات مانتے ہو۔ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، لولا انزل الیہ ملک، کوئی فرشتہ ہوتا، برتر ہوتا کوئی، ہم اس کی بات مانتے۔ یا پھر کم از کم مالدار تو ہوتا، او یلقا الیہ کنز، خزانوں کا مالک ہوتا، تم سے برتر ہوتا، پھر اس کی بات مانتے۔ لیکن میرے دوستو، کمتری اور برتری کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ برتر ہوتا ہے، وزیر اس سے کمتر ہوتا ہے، لیکن وزیر کے بغیر بادشاہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ بادشاہ اس کے مشورے سے چلتا ہے۔ کوئی صدر ہو، اپنے وزیر اور مشیر کمتروں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، تو پھر یہ کامیابی کا معیار تو نہ رہا۔ رب کہتا ہے میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے خسارے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ حضرت انسان سمجھتا ہے مجھے خسارہ نہیں ہے، میں نے ہوائی جہاز بنا لیے، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو تابع کر لیا، زمین میں اتر گیا، یہ انسان یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اس کی نگاہوں سے ایک چیز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل اپنی زندگی گنوا رہا ہے،
زندگی ختم کر رہا ہے۔ زندگی کا ختم ہونا یہ ایک کمی ہے، اور ایسی کمی ہے کہ اس خسارے کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ کسی کا 1 سال 1 لمحہ کم ہو جائے، کائنات کا کوئی شخص بھی وہ لمحہ دوبارہ نہیں لا سکتا۔ آج یہ انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ اپنی اس زندگی کو ایسے کاموں میں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جن کاموں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، رب نے آپ کو اور مجھے توفیق دی کہ ہم جمعے میں آ کر جمعے کے توسط سے قرآن کریم کی، دین کی کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہمارا یہ وقت مفید ہو جاتا ہے۔ جو وقت لوگ ضائع کر رہے ہیں ہم اسے کارآمد بنا کے چلے جاتے ہیں، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے پر ہے۔ بعض خسارے ایسے ہوتے ہیں جس کی تلافی ممکن ہوتی ہے۔ لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، پیٹرول کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں بکا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کا آج کوئی اچھا گاہک نہیں لگا، کل 1000 روپے اوپر دے کر دوسرا کوئی گاہک وہ کپڑا لے گیا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ پیٹرول آج نہیں بکا، کل ممکن ہے اوگرا 6 روپے بڑھا دے، 6 روپے کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن برف کا کاروبار اور انسان کی زندگی کی مثال بالکل ایک ہی ہے۔ اگر برف کا کاروبار کرنے والا آج برف نہ بیچ سکا اور اپنے پیسے کھڑے نہ کر سکا، راس المال میں کمی کرتا رہا۔ راس المال کہتے ہیں اصل مال کو۔ کوئی شخص دکان کھولتا ہے، 1 لاکھ روپے کا مال رکھا ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ یہ اس کا اصل مال ہے، راس المال۔ اس نے 1000 روپے کی برف رکھی، وہ برف اس کا راس المال ہے۔ اگر وہ ضائع ہو گیا تو پھر اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، پھر کل وہ کس سے کمائے گا؟ کپڑے کا کاروبار کرنے والا تلافی کر لے گا کیونکہ کپڑا خراب نہیں ہوگا، لیکن برف گل گئی، راس المال ختم ہو گیا، تو اس خسارے کا ازالہ ناممکن ہے۔ خسارہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا ازالہ نہ ہو۔ رب کہتا ہے انسان کی زندگی برف کی طرح گلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے ان لمحات کو مفید کاموں میں نہ لگایا تو اس برف والے کی طرح ہے، جس طرح برف اس کی پگھل جاتی ہے، راس المال ختم ہو گیا، ایسے ہی اس انسان کی زندگی گلتے گلتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی اس کا راس المال تھا۔ میرے دوستو، ہم ہر چیز دنیاوی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز جو دنیا کے اعتبار سے ہے اسے اہمیت دیتے ہیں، رب سے مانگتے بھی ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں، اور دنیا نہ ملے تو افسوس کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی، دنیا کا نہ ملنا بھی بعض دفعہ رب کا احسان ہوتا ہے۔ قارون کا واقعہ پڑھیے، ہم قرآن کریم کے ان واقعات سے سبق نہیں لیتے، سنتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، زکریہ علیہ السلام کا واقعہ، قارون اور فرعون کے واقعات، لیکن ان سے سبق لیجئے۔ رب کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کے پاس دولت تھی، اور کنوز ما ان مفاتحہ، اس کے پاس کنز نہیں تھا، کنوز تھے۔ کنز کہتے ہیں ایک خزانے کو، اور خزانہ وہ ہوتا ہے جس کی مالیت لگانا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ خزانہ کتنے کا ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے، اگر اس کی مالیت لگ گئی تو وہ خزانہ نہیں ہے، وہ ایک شے ہے۔ پھر
زیور ہوتا ہے، زیور کی مالیت لگ گئی، آپ کہتے ہیں یہ سیٹ اتنے کا ہے، یہ بالی اتنے کی ہے، یہ کنگن اتنے کا ہے، وہ خزانہ نہیں ہے۔ بل گیٹس اور بڑے بڑے ایمیزون کا بانی، ان کی دولت گنی جا چکی ہے، ان کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ رب کہتا ہے قارون کے پاس کنوز تھے، کئی خزانے، اور ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت جب اٹھاتی تھی، لتنوء بالعصبہ، تنو کہتے ہیں جھک جانے کو، وزن کی وجہ سے کمر جھک جایا کرتی تھی ان کی کنجیاں اتنی۔ ایک مرتبہ قارون نکلا بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، فخرج علی قومہ فی زینتی، فل پروٹوکول ہے، ادھر بھی گارڈ ہے، ادھر بھی گارڈ ہے، بڑی آؤ بھگت ہے، عمدہ سواری ہے۔ انسان کی فطرت ہے، کسی کو دیکھ لے کہ اس پر نعمتوں کی بارش ہوئی ہوئی ہے تو انسان متاثر ہو جاتا ہے، اور دنیا طلب انسان ہو تو اپنے دل میں تمنائیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، کاش مجھے بھی ایسا مل جاتا، کاش مجھے بھی رب نے دیا ہوتا۔ قارون کو دیکھنے والوں نے جب دیکھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس کے کیا ٹھاٹ ہیں، کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو ملا ہے، رب ہمیں بھی دے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا به وبداره الارض، اس کی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اس کا مال و دولت، اسباب، خزانے، اس کے گھر بار، اس کی سواریاں، سب کچھ اس سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اب جب لوگوں نے اسے زمین میں دھستے ہوئے دیکھا تو اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جو تمنائیں کر رہے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ اللہ کی منشا ہے، جس کا رزق فراخ کر دے، جس کا رزق تنگ کر دے، کسی کے رزق میں فراخی دے دے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی رضا ہے، اور کسی کی روزی میں کمی کر دے، یہ اس کی منشا اور اس کی رضا ہے۔ کہنے لگے رب ہی دیتا ہے۔ لولا، اگلا جملہ سننے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے، کہتے ہیں لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، ہم بھی زمین میں دھس جاتے۔ مال ملنے پر شکر نہیں کر رہے، مال نہ ملنے پر شکر کر رہے ہیں۔ شکر ہے رب نے نہیں دیا، ورنہ آج ہم بھی دھس جاتے۔ آج ہم رب سے مانگتے ہیں، دنیا نہیں ملی، ہم کہتے ہیں خسارہ ہو گیا، ہر چیز کو دنیاوی خسارے سے جوڑ دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے اصل خسارہ جس میں انسان گھرا ہوا ہے وہ دین کا خسارہ ہے۔ رب سے اگر دنیا مانگی ہے میرے دوستو، دنیا نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، غم کی بات نہیں ہے، آج نہیں کل مل جائے گا۔ اگر نہیں ملا رب نے ذخیرہ کر دیا آخرت کے لیے، لیکن اگر دین مانگتا ہے اور دین نہیں ملتا تو یہ اصل خسارے کی بات ہے۔ میرے دوستو، رب نے اسی خسارے کا ذکر کیا ہے جس خسارے میں انسان ہے۔ انسان دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیاوی خسارے پر روتا ہے، مال آج ڈوب گیا کل مل جائے گا، خسارہ نہیں ہے۔ بیماری لگ گئی، یہ بیماری صحت مندی میں بدل سکتی ہے، لیکن جس کے پاس زندگی ختم ہو رہی ہے وہ زندگی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی۔ جس نے اس زندگی میں اچھے کام کرنے تھے وہ اوقات اور لمحات برباد کر دیے،
وہ عمل میں کمی ہو گئی، اس عمل کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ رب اس خسارے کی بات کر رہا ہے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان زندگی کے حوالے سے بھی خسارے میں ہے اور اپنے عمل کے حوالے سے بھی خسارے میں ہے۔ اسے کامیاب اس کے عمل نے کرنا تھا، لیکن یہ دنیاوی خسارے اور دنیاوی کامیابی کے پیچھے لگ گیا، آخرت کے خسارے کو بھول گیا۔ جس خسارے کی طرف میں نے قسم کھا کے اس کی توجہ دلائی تھی کہ والعصر، یہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اے انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے دنیاوی